قادری صاحب کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم وہ زندہ پیر گھمکول والے ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر انہوں نے طاہر القادری صاحب کے خلاف بہت کچھ کہا، ان کے خلاف خوب زبان چلائی۔ زندہ پیر گھمکول والے ان کی گفتگو سنتے رہے۔ جب اس سنی بریلوی عالم کی گفتگو ختم ہو گئی تو زندہ پیر نے کہا بات سنو، میں تمہاری بات کا اعتبار کروں یا، غور سے سنیے گا جملہ، تمہاری بات کا اعتبار کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کا اعتبار کروں؟ روزانہ مدینہ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، کچہری لگتی ہے، مجھے دن میں 2 دفعہ وہاں جانے کی اجازت، میرا خاص ٹائم ہے جس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے مدینہ حاضر ہوتا ہوں۔ میں جب بھی اس مجلس میں جاتا ہوں طاہر القادری کو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میں اٹھ کے وہاں سے مجھے نکال دیا جاتا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، چلو بھئی آپ کا ٹائم نکل گیا، نکل جاؤ۔ مجھے اٹھا دیا جاتا ہے، جب میں جاتا ہوں قادری وہیں پر ہوتا ہے، جب مجھے اٹھایا جاتا ہے قادری وہیں پر ہوتا ہے، نہ جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے یا ہمیشہ اس مجلس میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو۔ جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو، یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھئے۔ گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم۔ کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے، میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں، میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں؟ یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی، جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زبان درازی نہیں کرتا، اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ نابینا ہے، اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والا ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ فوٹو کاپی گئی ہوئی ہے، اصل تو مدینے میں بیٹھا ہے۔ اچھا چلیں چھوڑے اس بات کو، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قادری صاحب ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ عقل مندو، قادری کو شیخ الاسلام کہنے والوں، اس کو اپنا پیر و مرشد سمجھنے والوں، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ذرا سوچ کے غور سے میرے سوال کا جواب دینا۔ جو انسان مسلمان ہو، حالت ایمان میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، آپ کی صحبت میں چلا جائے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی صحابی ہو جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لے تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ اجازت دو گے آج سے ہم بھی کہنا شروع کر دیں ڈاکٹر طاہر القادری رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ سوال ہم قادری صاحب کے مریدوں سے کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ قادری صاحب کے مریدوں آپ جواب دو، کیا طاہر القادری صاحب کے ساتھ آج سے ہم سیدنا طاہر القادری رضی اللہ تعالی عنہ لگانا شروع کر دیں؟ اجازت ہے کہ وہ صحابی بن گئے کیونکہ حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا؟ نہیں اجازت، کوئی مرید بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ قادری صاحب کو صحابی کا شرف دینے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا مرید بھی ان کا راضی نہیں ہوگا۔ تو پھر میرا اگلا سوال ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، آپ کی مجلس میں چلا جائے، یا تو وہ صحابی بن جاتا ہے یا ابو جہل کی جماعت کا رکن بنتا ہے یا رئیس المنافقین کا کارکن بنتا ہے۔ 3 ہی گروہ تھے نا، چوتھا تو نہیں، یا صحابہ کی جماعت یا کفار مکہ یا منافقین مدینہ۔
تو یہ بتائیے طاہر القادری صاحب جو روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچہری میں پہنچتے ہیں، مدینہ شریف میں کچہری لگتی ہے اور وہ صبح شام وہاں پر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، زندہ پیر سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں، نہ جانے جاتے بھی ہیں یا سدا وہیں پہ رہتے ہیں، تو میرے سوال کا عقل مندو جواب دو، یہ صحابی ہے؟ اگر آپ کا دل مانے صحابی نہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ کافر ہے، اگر کہو کافر بھی نہیں تو پھر منافق ہے، چوتھی تو پارٹی کوئی نہیں، یا صحابی یا کافر یا منافق، مکہ مدینہ میں یہی لوگ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔